معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ چینل M5 کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے صرف ایک چیز، اب اس کے بعد میں ختم کروں گی اس معاملے کو۔ ہم دعا زہرا جو بچی ہے اس پر میرا خیال ہے کافی کام ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی سن لی ہے، اس کے والدین کی، اور کافی چیزیں مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ وہ ایک ایسے سو کالڈ عالم دین سے متعلق ہیں جس نے پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا کر کے لاہور میں اپنا مدرسہ بھی کھول لیا ہے، اور میں ابھی آپ کو ان کے نام سے ان سے ہی مخاطب ہوں گی اس وقت، تو آپ سن لیں گے کہ ہمیں ایسے نام نہاد عالم دین، چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ شیعہ ہوں، وہ سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اگر وہ دین کا کام کر رہے ہیں تو لوگوں کو ان کے غلط کاموں سے، ان کے غلط درس سے، ان کی غلط تبلیغ سے بچانا ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں علامہ جواد فرزند۔ ظاہر ہے آپ کا نام نقوی تو میں نہیں لوں گی نا، چونکہ آپ نقوی ہیں نہیں۔ اگر میں آپ کو جواد نقوی کہوں گی تو میں اپنے امام کے سامنے گناہگار ہوں گی، چونکہ نہ تو آپ ان کی اولاد ہیں اور نہ ہی آپ ان کے حوالے سے جو آپ نے پیسہ اکٹھا کیا ہے اہل تشیع سے۔ ایسے بہت سارے عقیدے جو ہمارے ہیں، ان کے یہاں ہر مذہب میں، ہر دین کے جتنے بھی عقائد ہیں ان میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آئی جواد فرزند صاحب؟ آپ کا پورا شجرہ جو ہے نا وہ چھپ چکا ہوا ہے، ٹی وی پر نشر ہو چکا ہے۔ تو میں آج آپ کو بتا دوں، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی ایک معصوم 14 سال کی بچی کے لیے اتنے بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ 14 برس کی بچی کو آپ جو لفظ کہہ رہے ہیں، میں تو اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کروں گی اس معصوم بچی کے لیے۔ 14 برس کی بچی تو ورغلائی جا سکتی ہے، اس میں اس کا قصور نہیں ہے۔ آپ تو اس عمر میں جا کے شیطان کے ہاتھوں بہکائے گئے ہیں کہ آپ نے خود کے اوپر دین کا لبادہ اوڑھا اور آپ نے دین کو گندا کر کے رکھ دیا۔ نعوذ باللہ، آپ کو وہی سزا دے گا جو دین کا مالک ہے، اور اس کے رسول آپ کو سزا دیں گے، چونکہ جو دین بیچتا ہے، جو دین کے نام پہ اس طرح کے کام کرتا ہے، اس کو اول تو، چونکہ آپ کا تو کسی چیز، آپ کو پتہ تو کسی چیز کا ہے نہیں، بس آپ نے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، امام بارگاہ کے لیے لاہور میں آ رہی ہوں لاہور، ابھی پورے لاہور کے پریس کلب میں اور میڈیا کو بلا کر آپ کی اصلیت ان کے سامنے کھولی جائے گی کہ آپ نے کہاں کہاں سے کتنا پیسہ لیا ہے اور آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ اس بچی کو کہہ رہے ہیں، اب تو بچے محفوظ نہیں ہیں، خاص طور پہ مولویوں کے ہاتھوں تو بالکل محفوظ نہیں ہیں، جنہوں نے خاص طور پہ مدرسے کھولے ہوئے ہیں۔ یتیم بچے بیچارے، جن کا کوئی لاوارث، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان بچوں کے ساتھ چائلڈ ابیوز کا جتنا کام ہو رہا ہے وہ پورے ریکارڈ پر موجود ہے ہماری ایجنسیز کے۔ ہماری ایجنسیز میں کچھ بہت عمدہ، یوں سمجھ لیں کہ پیغمبرانہ کام ہوتا ہے نا، میں پیغمبرانہ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں، ہولی، پاک، اور سورہ مجادلہ کی ایک آیت ہے، اس کا آپ کو حوالہ بھی دے دوں گی کہ ہماری سیکرٹ ایجنسیز بہت بہترین کام بھی کر رہی ہیں، ان کے پاس آپ کی ضلالتوں کے سارے ثبوت موجود ہیں۔ ڈریں اس وقت سے، آپ اس وقت سے ڈریں جب آپ کو آپ کے مدرسے کے بچوں کے سامنے وہ لوگ جنہیں آپ ورغلاتے ہیں دین کے نام پہ، میں واٹس ایپ پہ سنتی رہتی ہوں آپ کے غلط بیان، آپ کی غلط تبلیغ کو سنتی رہتی ہوں، کس نے آپ کو پلانٹ کیا، کہاں کہاں سے آپ کو دنیا سے پیسہ آتا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ بند کر لیں اب آپ یہ سارا کام بند کریں، نہیں تو مستقبل میں اللہ کے عذاب سے تو آپ کو کوئی بچا ہی نہیں سکے گا۔ آپ کا ایک آقا بھی جو آپ کو پیسے دیتا ہے اس کام کے، یقین کریں ہم نے بہت دیکھے ہیں یہاں، جب برا وقت آتا ہے نا ان کے پالتو کتوں کے اوپر تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پیر کے نیچے وہ پیسوں کا قالین بھی چھین لیتے ہیں اور سارے قالین چھین لیتے ہیں جو بچھائے ہوئے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آئی ایک معصوم 14 برس کی بچی کو اتنے برے الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہوئے؟ دعا زہرا کے لیے آپ پر قہر ٹوٹے گا اللہ کا، یہ یاد رکھیے گا۔ حد ہو گئی ہے بھائی۔ اور میں کہتی ہوں ہمارے جو سنی اہل سنت علماء نے اتنا بہترین اس سلسلے میں کام کیا ہے، میں ان کو سلیوٹ کرتی ہوں دونوں ہاتھوں سے،
کہ وہ بیٹھے شیعان جو دین ہیں، جو اہل تشیع کے علماء ہیں اور ذاکرین ہیں، ان کے ساتھ وہ بیٹھے سب آ کر. شبیر میسنی صاحب تھے، علامہ شبیر میسنی تھے، علامہ شہنشاہ نقوی ہیں، علامہ شہریار زیدی ہیں. کتنے لوگوں نے اتنا بہترین کام کیا. اس میں ہمارے علماء اہل سنت نے بڑا بہترین بیان دیا کہ کسی کی بھی بچی جو پاکستانی بچی ہے، جو مسلمانوں کی بچی ہے، یہاں کے تک کہ پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں، ہندو اور کرسچنز، ان کی بچیوں کے لیے بھی پاکستان کی ریاست بالکل اسی طرح کام کر رہی ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ دعا زہرا کا پتہ نہیں چلا ہے، پتہ چل گیا ہے. اور اپنے وقت پر انشاءاللہ میرے آقا نے چاہا، میرے مالک نے اور میرے حبیب نے چاہا تو وہ بچی بحفاظت اپنے والدین کے پاس بالکل پہنچائی جائے گی. اور ہماری یہی ایجنسیز جن کو بیرون ملک سے پیسے دے کے گالیاں دلوائی جا رہی ہیں، ہماری پاک فوج جس کو باہر سے پیسے دے کے سوشل میڈیا پہ گندا کیا جا رہا ہے، یہی فوجی، یہی ہماری ایجنسیز اس بچی کو بحفاظت اپنے والدین کے پاس پہنچائیں گی. یہ یاد رکھیے گا آپ. اور اس میں ان تمام لوگوں کی دعاؤں کا جو دعا زہرا کے والدین کے ساتھ ہیں، جو والدین، چونکہ سب کے گھروں میں یہی ہو رہا ہے. والدین کا قصور ہے، میں کبھی نہیں کہتی. میں نے 2-3 کلپس کی ہیں. بچوں کو اتنے ایڈوانس جو ہے وہ گیجٹس دے کر، اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، اور ٹیکنالوجی کا مس یوز جتنا ہو رہا ہے. وہ تو بچیاں ہیں، بچے ہیں، لیکن جو بڑے اس کا استعمال کر رہے ہیں. آپ کراچی آئیے، میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہو رہا ہے یہاں پر. اس ٹیکنالوجی کی جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، جو اس کا مس یوز ہو رہا ہے، میں کہتی ہوں کیا ہے، ہم کس طرح کے لوگ ہیں. ہمارا دین وہ ہے جس نے ہمیں دنیا کا ہر علم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تم پوری کائنات کو تسخیر کر لو گے، ایکسپلور کر لو گے. اور ہم اپنی اس کتاب سے ہٹ گئے، اور وہ جو ہم سے پہلے صاحب کتاب تھے اور صاحب انبیاء تھے، ان کو پتا تھا ایک آخری نبی آنے والا ہے اور ایک آخری کتاب آنے والی ہے، جو کچھ ہوگا بس اسی میں ہوگا، اس کے بعد کچھ نہیں آئے گا. انہوں نے اس کو اٹھا لیا، انہوں نے اس کتاب کو اٹھا لیا اور دیکھا، اس کو تدبر سے، فکر سے سمجھا. اور آج وہ کہاں ہیں؟ وہ چاند پر پہنچ گئے. انہوں نے ستاروں کا علم حاصل کر لیا. انہوں نے میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی، جبکہ اس کا علم ہمارے پاس موجود تھا. ہماری کتاب میں کہا گیا تھا کہ تم دنیا کے ہر علم کو ایکسپلور کر لو گے، تسخیر کر لو گے. ہم نے کیا کیا؟ وہ اٹھا کر طاق پہ رکھ دیا. تمہارے جیسے سو کالڈ مولویوں کے ہاتھوں میں دے دی کہ تم الٹے سیدھے تفسیریں بیان کرتے پھرو اور لوگوں کو گمراہ کرو. یا ہم نے یہ رکھ لیا کہ ابا کے 40ویں پہ پڑھنے کے لیے، سوہم پہ پڑھنے کے لیے. معاف کیجیے گا، ہمارا قرآن، ہمارا کلام پاک زندگی کی کتاب ہے. یہ زندگی کا آئین ہے، پورا دستور ہے زندگی کا. ہر شعبے کا علم اس میں موجود ہے. یہ زندگی کی کتاب تھی. اسے موت کی کتاب بنوانے والے بھی تم لوگ ہوں کہ بس ابا مر گئے، ان کے سوہم پہ پڑھ لو، جنازے پہ پڑھ لو، ابا بہت جو ہے نا ان کو فائدہ پہنچے گا. اگر ابا نے ساری زندگی اس کتاب کو نہ تو کھول کے دیکھا، نہ اس پہ عمل کیا، تو آپ 10 قرآن نہیں، 20 قرآن نہیں، 50 قرآن ختم کر لیں ان کی پڑھی ہوئی میت پہ. جی 50 قرآن ختم ہو گئے. اس قدر وہ بابرکت والے انسان تھے کہ اس کی جو برکتیں ہیں اس کلام کی، وہ ان کو پہنچیں گی نہیں. میرا ایمان ہے جس نے اس کتاب کو زندگی میں پڑھ کے اس پر عمل نہیں کیا، موت کے بعد وہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اولاد کو، بھائی بہنوں کو، بیوی کو، شوہر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہارے لواحقین چلے جائیں تو اللہ سے ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی استغفار طلب کرو. تو پروردگار محبت کرنے والوں کی اس محبت کو، جو وہ اپنا وقت اور اپنی انرجی دیتے ہیں اس کام کے لیے، ان کے لیے قرآن شریف پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کو بخشتے ہیں، ان کے لیے وظیفے کرواتے ہیں، ان کے لیے دعائیں ہیں، نماز مغفرت ہے پوری. آپ کو اگر نہیں پتا تو بتا دیتی ہوں، 2 رکعت نماز مغفرت والدین ہے، جس میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھا جاتا ہے. یہ تمام لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جن بچوں کو نہیں پتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں معلوم ہے کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورہ الحمد کے بعد. دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات 10 دفعہ. اور پھر نماز سے فارغ ہو کر تسبیح کے بعد
रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार, ये भी 10 मरतबा पढ़ी जाती है कि परवरदिगार जब हम छोटे थे, हम न चलने के लायक थे, न कुछ खाने के लायक थे, न बोलने के लायक थे, तो जिन वालिदैन ने हम पर जिस तरह शफ़क़त की, हमारा ख्याल किया, आज वो बेबस हैं, वो तेरे पास हैं, तू उन पर बिल्कुल वैसे ही शफ़क़त फरमा जैसे बचपन में शीर ख्वारी के दिनों में उन्होंने हम पर शफ़क़त फरमाई। रब्बुल इज़्ज़त उनके जो भी गुनाहाने कबीरा और सगीरा थे, चूँकि वो इंसान थे, फरिश्ते नहीं थे, जब आप ये दुआएं उनके लिए करते हैं तो अल्लाह को आपकी ये मोहब्बत पसंद आती है और वो आपकी दुआएं सुनता है और उनके गुनाह माफ़ करता है। लेकिन कलाम पाक को सिर्फ इस काम के लिए रख लेना कि ये मरने के बाद पढ़ा जाएगा, नहीं। अगर ये मरने के बाद पढ़ने और अमल करने वाली चीज़ होती तो अल्लाह को नीचे भेजने की 4 किताबें और इतने सारे अंबिया की ज़रूरत नहीं थी। अपने ही पास रख लेता, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों फरिश्ते तमाम उसकी इबादत करने वाले उसके पास थे। उसको आपकी इन इबादतों की ज़रूरत नहीं। इबादत नहीं, मैं इसको फ़र्ज़ कहूँगी, इबादत कोई और चीज़ है। इबादत के भी एक मफ़हूम मुख्तलिफ है, जो मैं आपसे किसी और दिन जो है कि इस पर बात होगी कि इबादत और ड्यूटी, फ़राइज़ में क्या फ़र्क है। ये जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, जो हम रोज़ा रखते हैं, जो हम ज़कात देते हैं, जो हम हज करते हैं, कुर्बानी देते हैं, ये फ़राइज़ हैं। ये तो ड्यूटी आपको दे दी गई है कि अगर आप ये ड्यूटी अपनी करें तो आपके लिए अच्छा है। वो तो बेनियाज है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी कर लें, पढ़ें ना पढ़ें, उसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सूरह कुल हुवल्लाह, सूरह तौहीद में क्या कहा जाता है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी का बाप है। चूँकि कहा गया था ना कि कोई हमारे एक बड़े मोहतरम, बड़े पाक नबी, जिनको हम भी नबी मानते हैं, उनके मानने वालों ने कहा कि वो अल्लाह के बेटे हैं। तो फिर ये सूरत नाजिल हुई कि नहीं, वो किसी के बेटे नहीं, उन्होंने किसी को नहीं जना, ना वो किसी का बाप है, वो तो बेनियाज है। चूँकि अगर ये बात सही होती तो फिर हज़रत आदम का भी तो कोई बाप होता ना। हज़रत आदम को तख्लीक किया, उनका बाप कौन है? कोई भी नहीं। वो तो उसने कुन कहा और दुनिया 6 मिनट में उसने दुनिया तख्लीक कर दी। जनाब अली, आप अपनी जहालत के मज़ाहिरे जो हैं, जवाद फरजंद साहब, चूँकि आपके वालिद का नाम फरजंद है तो मैं आपको शुक्र है आपके वालिद के नाम से पुकार रही हूँ। आपने तो अपने वालिद का नाम, अपनी वल्दियत आपने बड़े मज़े से तब्दील कर ली, नाम के साथ नकवी लगा लिया। ज़रा आप अपनी पैदाइश का सर्टिफिकेट तो दिखाएं, कहाँ लिखा हुआ है कि आप फरजंद अली शाह नकवी हैं? कहाँ लिखा है कि आप जो हैं वो जवाद नकवी हैं? आपके निकाहनामे तक के अंदर आपका नाम जो है फ़ौरन आपने तब्दील करके सुनाए के रख लिया था। अभी मैं मंगवा रही हूँ, मुझे लाहौर से फ़ोन आए कि ये आदमी क्या कर रहा है, इससे जान छुड़ाएं, इसके जराइम की पूरी एक तफसील है जो आपको बताई जाएगी। क्या कर रहे हैं आप? ये अभी भी कुछ नहीं गुजरा है। अभी ख़बर में जाने में अगला लम्हा तो मौजूद है ना आपके पास। जब मैं ये ख़त्म करूँगी क्लिप तो उसके बाद के कुछ लम्हात तो, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा जो सांस बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है, किस वक्त ये हमसे छीन लिया जाए। हम इस नीयत के साथ और इस यकीन के साथ ज़िंदा हैं कि हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाक के ज़र्रे हैं। तो आपके पास अगर कुछ वक्त है तो अपनी इस्लाह कर लीजिए, फिर मैं आपकी इज़्ज़त करूँगी। फिर भी आपको नकवी इसलिए नहीं कहूँगी कि मेरे इमाम नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, इमाम नकी अलैहिस्सलाम, कि ऐसा आदमी मेरा नाम साथ लगा रहा है और तुम लोग खामोश बैठे हो। अपने आप को सीधा कीजिए, नहीं तो अल्लाह का अजाब तो आना ही आना है। वो तो आखिरत और कब्र का अजाब तो आपसे कोई इससे नहीं बचा सकता, लेकिन दुनिया में भी आपका कहीं हिसाब किताब लिखा जा रहा है। तो आप उस दिन से डरिए जिस दिन आपका हिसाब होगा। इतनी मासूम छोटी सी बच्ची के लिए इतने बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अपने घरों की औरतों की खबर लीजिए, वो क्या कर रही हैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती। खुदा हाफिज़।